بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کو روزوں کی قضا کے تعلق سے بیان کروں گا۔ پہلے تو آپ روزوں کی قسمیں سن لیجئے۔ روزے نمبر ایک فرض روزے ہوا کرتے ہیں جو ہم اور آپ رمضان مبارک کے مہینے میں رکھا کرتے ہیں، انہیں فرض روزہ کہتے ہیں۔ دوسرے نفل روزے ہوا کرتے ہیں جو ہم بقیہ دنوں میں جب چاہیں جب رکھ لیا کرتے ہیں، جیسے کہ ایام بیز کے روزے، یعنی چاند کے مہینے کی، عربی مہینے کی ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، یا ہر جمعرات اور ہر سوموار کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تیسری قسم ہوتی ہے روزے کی نظر کے روزے، یعنی یہ انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے اتنے دنوں کے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، جو بھی انسان اپنے بولتا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 روزے ہوا کرتے ہیں۔ ان 3 میں سے 2 روزوں کی قضا تو ہمارے اوپر واجب ہوا کرتی ہے، یعنی کہ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو ان کو پورا کرنا، ان کا رکھنا ہمارے اوپر واجب، ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ دوسرا نظر کے روزے کا بھی رکھنا ہمارے اوپر واجب، لازمی اور فرض ہوا کرتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں انہیں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ نفلی روزے کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر فرض بھی نہیں ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں آپ رکھا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزے کن لوگوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے، کون لوگ روزہ یہ فرض روزہ نہ رکھیں، شریعت نے کن لوگوں کو اجازت دی ہے؟ تو نمبر 1، مسافر ہو یا مریض ہو، تو ایسے لوگوں کو شریعت کی جانب سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجازت ہے کہ یہ لوگ اپنی بیماری یا اپنی حالت سفر میں روزہ نہ رکھیں۔ بقیہ دنوں میں جب ان کا سفر ختم ہو جائے تو جتنے روزے ان کے رمضان مبارک کے مہینے کے چھوٹ گئے ہیں یا جتنے روزوں کی انہوں نے نظر مانی ہے ابھی نہیں رکھ پائے ہیں، تو پھر بقیہ اپنے دنوں میں روزے یہ پورے کر لیں۔ اچھا، یہ روزے کب تک پورے کریں گے؟ ان لوگوں کو چاہیے کہ جن کے روزے شریعت کے حساب سے چھوٹ گئے ہیں، یہ لوگ اپنے روزے رمضان مبارک کے بعد سے لے کر کے آئندہ آنے والے رمضان تک کے بیچ میں جب ان کو موقع ملے، اللہ رب العالمین سہولت عطا فرمائے، تب یہ اپنے روزے پورے کر لیں۔ ان کو یہ حکم ہے کہ اب آپ روزے پورے کر لیجئے، وہ واجب ہے آپ کے اوپر۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ یہ ان لوگوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے ثواب میں اور دنوں میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شریعت نے ہی ان کو اجازت دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے، لہذا انہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہی روزے چھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بعد میں اب یہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ پورا مکمل اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر یہ لوگ رکھتے تھے تو ان کو ثواب ملتا، اتنا ہی ثواب ان کو بعد میں بھی ملے گا۔ اچھا، مریض و مسافر کے علاوہ اور کون لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو شریعت نے عورت جو حائضہ ہو، حیض سے ہو، تو ان کو حکم دیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اتنے دنوں میں اور اپنے دن گن کر کے بقیہ دنوں میں پورے کر لیں۔ ایسے ہی نفسا یعنی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو جو اپنا پیریڈ آیا کرتا ہے، رہا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہوا کرتا ہے، اس سے کم بھی وقت میں ختم ہو جاتا ہے، تو جتنے دنوں میں ختم ہو جائے اتنے دنوں کے بعد اپنا روزہ رکھنا شروع کر سکتے ہیں، اور نہیں تو جب تک جاری ہے اتنے وقت تک یہ روزہ نہ رکھیں۔ اور پھر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو یہ روزے اپنے بقیہ دنوں میں پورے کریں۔ ایسی ہی حاملہ عورت، ایسی ہی مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت، ان کو بھی شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ روزے نہ رکھیں، بقیہ دنوں میں اپنے روزے یہ رکھ سکتے ہیں، پورے کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ روزے جو چھوڑیں گے تو یہ روزے اگر یہ پورے نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو تو حکم ہے کہ اپنے آپ روزے پورے کیجئے، فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ بقیہ دنوں میں روزے پورے کریں، اور اتفاق سے یہ بقیہ دنوں میں پورے نہ کر سکے، مثلا بیماری ہی اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ چھوٹ نہیں پائی، ختم نہیں ہو پائی، اور بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے اور پھر وہ روزے چھوٹ گئے تھے، بیماری اتنی لمبی ہوتی رہی کہ وہ بیماری ہی میں انتقال ہو گیا،
تو ایسے آدمی کے اوپر کوئی بھی قضا نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی نہ اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور نہ اس کی قضا کی جائے گی، اگر کوئی اپنی بیماری، مسلسل بیماری میں ہی مر گیا ہو تب۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا رہا ہو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں تو صحت یاب تھا اور یا مریض ہو گیا تھا یا سفر میں چلا گیا تھا، تو پھر بعد کے دنوں میں اس کو موقع بھی ملا تھا رمضان کے روزے رکھنے کا، قضا کرنے کا، لیکن اتفاق سے اپنی کاہلی، اپنی سست یا کسی کام میں الجھے ہونے کی بنیاد پر، کسی ضرورت کی بنیاد پر وہ روزے نہیں رکھ سکا تھا۔ تو اب ایسے لوگ، چاہے وہ مریض رہے ہوں، چاہے کہ وہ مسافر رہے ہوں، چاہے کہ وہ حاملہ عورت رہی ہو، چاہے دودھ پلانے والی عورت رہی ہو یا حائضہ عورت رہی ہو، ایسی عورتوں کے روزے، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے روزے ان کے ولی حضرات پورے کریں گے جتنے بھی ان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے۔ حدیث پاک سماعت کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کے اوپر روزوں کا رکھنا فرض تھا، واجب تھا اور وہ نہیں رکھ سکا تھا، تو پھر اس کے ولی حضرات یعنی اس کے گھر والے، اس کے ذمہ داران حضرات جو بھی ہیں وہ اس کی طرف سے روزے کو پورا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے چھوٹے ہوئے روزے ان کے انتقال کے بعد، زندگی میں نہیں کہ وہ زندہ ہیں تب بھی آپ چاہیں دوسرے لوگ کے ہم روزہ رکھ لیں، نہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کے ولی حضرات روزہ رکھیں گے۔ ولی حضرات کا مطلب ان کے گھر والے لوگ سب مل کر کے روزہ رکھیں گے اور روزے پورے ان کے کر دیں گے چھوٹے ہوئے۔ اب ایک شخص وہ آتا ہے، یا اس کا ہم تذکرہ اور کر لیں، جو رمضان مبارک کے روزے تو اس کے اوپر فرض ہو گئے، یعنی مہینے میں زندہ تھا، لیکن بیچارہ کمزور اتنا تھا، بوڑھا اتنا تھا، بزرگ اتنا ہے، مرد ہے یا عورت، کہ وہ روزہ رکھنے کی اپنے اندر طاقت ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں۔ پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے حکم فرمایا گیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی ایسے لوگ فدیہ دیں گے، اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک وقت کا، یہ ان کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ایک روزے کے بدلے میں 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 3 کو کھانا کھلا دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، اچھا ہے، صحیح ہے، درست ہے کہ وہ ایک کے بجائے 2 کو کھلا رہا ہے۔ ورنہ شریعت کا مطالبہ ایسے آدمی سے جو بزرگ ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہے، روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ایسے کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بلکہ اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک دن ایک وقت میں۔ اب کھانا کھلانے کی شکل الگ بھی ہو سکتی ہے، مثلا 300 روزے اس نے رکھ لیے اور رکھنے کے بعد میں اب اکٹھے 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا تو اس کے مکمل 300 روزوں کی قضا ہو گئی، اور اگر چاہا تو 10-10 مسکین کر کے 3 بار میں کھلا دیا تب بھی اس کے روزوں کی قضا ہو گئی، یعنی فدیہ ہو گیا ایسے بزرگ اور ایسے بہت کمزور آدمی کی جانب سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حکم مریض کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مسافر کے لیے نہیں ہے، یہ حکم حاملہ مرضعہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم حائضہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو اپنے روزوں کے بعد رمضان مبارک کے روزے گزر جائیں، یا یہ کہ نظر کے روزے جو پورے نہیں کر سکے تھے اور یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے ولی حضرات پھر ان کی جانب سے روزہ رکھیں گے، اسی حدیث کی وجہ سے جو حدیث میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اور اگر یہ زندہ ہیں اور صحت یاب ہو گئے ہیں، مریض نہیں رہے اب، یا ان کا سفر ختم ہو گیا ہے اور حاملہ کو اب وضع حمل ہو گیا ہے اور بچے کو اپنے دودھ نہیں پلا رہی ہیں یا کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اب اپنا روزہ یہ لوگ رکھیں گے خود ہی اپنی زندگی میں،
ان کی طرف سے کوئی دوسرا بھی نہیں رکھے گا، بلکہ ان کو خود ہی اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ہاں اگر انتقال ہو جائے گا تو ان کے ولی حضرات ان کا روزہ رکھیں گے۔ یہ بات ہوئی ان لوگوں کی۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اشارہ اور کر دوں، ذکر کر دوں۔ ممکن ہے کوئی شخص آپ کو ایسے کہے گا کہ نہیں صاحب، یہ لوگ یعنی مریض اور مسافر لوگ اگر انتقال کر جائیں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو پھر ان کی طرف سے بھی مسکینوں کو کھانا کھلا کر کے کام چلا دیا جائے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسے کوئی حدیث کا حوالہ ذکر کرے گا یا یہ کہ کسی اثر کا، یعنی فلاں صحابی کا یہ قول ہے، فلاں صحابیہ کا یہ قول ہے، تو وہ جو حدیث پیش کی جائے گی وہ حدیث چلیے میں آپ کو پڑھ کے سنا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، یہ حدیث ہے۔ یعنی کہ کوئی مر جائے اگر اور اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے ہوں، یعنی رمضان مبارک کے، یا اس کے اپنے اور مانے ہوئے روزے ہوں، تو اس کی جانب سے ہر دن 1 مسکین کھانا کھلایا جائے گا ہر دن کے بدلے میں، اس طریقے سے۔ لیکن یہ روایت اگرچہ کہ ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے، یا اس معنی کے کوئی اور اثر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی صحابی کا قول ہو سکتا ہے یا کسی صحابیہ کا قول ہو سکتا ہے، لیکن یہ اثر جتنے بھی اثر ہیں یا جتنی بھی یہ روایتیں ہیں سب کی ضعیف ہیں، سب کے سب، اور ضعیف بھی تھوڑی بہت نہیں، ضعیف جدہ، یہ زیادہ ہی کمزور درجے کی روایتیں ہیں۔ اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ان روایات کو نہیں مانا جائے گا، یہ ضعیف روایتیں ہیں۔ تو صحیح مسلک یہ ہوا کہ اگر ہم سے روزے چھوٹ گئے ہیں، یعنی مریض، مسافر، حاملہ، مرضعہ، حائضہ، یہ سب لوگ اپنے عذر کے ختم ہونے کے بعد میں اپنی زندگی میں اپنا روزہ خود پورا کریں گے اور روزہ ہی ان کو رکھنا ہوگا۔ اور اگر یہ انتقال کر جائیں اتفاق سے، اللہ رب العالمین کی جانب کا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہی ایسا ہو جائے، تو پھر ان کے ولی حضرات ان کی جانب سے ان کا روزہ رکھ دیں گے اور پورا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور سن لیں کہ اگر کوئی شخص مرض کی حالت میں ہی مر گیا، بیماری کی ہی حالت میں مر گیا، حاملہ اپنے حمل کو پورا نہیں کر پائی تھی، یعنی بچے کی پیدائش نہیں ہو پائی تھی، تب اس کا انتقال ہو گیا، مسافر تھا، سفر میں ہی چل رہا تھا، اتفاق سے حالت سفر میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ اپنے اس عذر کو ختم کرنے کے بعد میں اس کو ایسا موقع نہ مل سکا جس کی بنیاد پر کہ وہ اپنے روزے پورے کر لیتا بقیہ دنوں میں، ایسا وقت ہی اس کو نہ مل سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف سے نہ تو قضا کی جائے گی اور نہ ان کا فدیہ دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی اس کے اوپر گویا کہ اتنے روزے فرض ہی نہیں ہوئے اس علت کی بنیاد پر، کیونکہ اتنے دنوں میں تو اس کو چھوڑنے کا حکم تھا کہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے روزہ، آپ چھوڑ دیجئے، تو اس نے چھوڑا تھا اپنی بیماری کی بنیاد پر، اس نے چھوڑا تھا اپنے سفر کی بنیاد پر، اس نے چھوڑا تھا عورت نے اپنے حمل کی بنیاد پر، عورت نے چھوڑا تھا اپنے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، اور اتفاق سے وہ اسی وقت میں انتقال کر جاتے ہیں اور ان کو موقع ہی نہیں مل پایا، تو ایسے لوگوں کو نہ تو قضا ان کے ولی حضرات نہ تو قضا کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف سے فدیے کے طور پر کسی مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلایا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میرے ذہن میں تو کوئی سوال اب باقی ہے نہیں کہ میں آپ کو قضا کے تعلق سے کچھ اور بھی سمجھا سکوں، یعنی روزوں کے پورا کرنے کے تعلق سے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے، کوئی سوال رہ گیا ہو، تو ویسے فون کر کے معلوم کر لیجئے گا یا کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو حضرات گرامی سبسکرائب کر دیجئے اور لائک اور شیئر بھی کر دیں گے، تو یہ علمی باتیں ہیں آپ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ نادانی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اپنے روزوں کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اور بس اب ان کی طرف کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میں آپ کو ان روزوں کا ثواب دوں، کسی بھی طریقے سے ہو سکے، بہرحال میں آپ کو ان کا ثواب دے دوں۔